ہے ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا۔ واجب الاحترام، عزت مآب اور میرے بہت ہی محسن قبلہ مخدوم سید نووار شاہ صاحب، میں ہر بات سے ان کے ساتھ ہر بات پہ مشاورت کرتا ہوں اور مجھے اپنے تجربوں سے نوازتے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور ہمارے لیے عزت اور توقیر کی بات ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی آغائے عرفان خیزائی صاحب ٹھیک ہے تشریف فرما ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاکستان کی معزز اور ممتاز سیاسی شخصیت اور پنڈی اور اسلام آباد کی ہر دل عزیز سیاستدان اور ہمارے پاکستان کے بہترین خوبصورت گفتگو کرنے والے سیاستدان جناب محترم راجہ ظفر الحق صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میرے برادر اکبر، اور جب یہ کہتے ہیں میں مولا علی کہتا ہوں، مفتی اعظم علامہ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب، تو کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ شیعوں کی طرح مولا کہتے ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ علی شیعوں کا مولا ہے، پیغمبر نے تو کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس سے علی مولا، علامہ نصر اللہ عزیز صاحب۔ اور میرے محسن اور ہمارے پاکستان کی شان خطیب اعظم بین الاقوامی مبلغ سرکار ایت اللہ ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب، جو نیو یارک میں عشرہ محرم کے اعتبار سے اس سال میرے میزبان تھے اور آئندہ بھی ان کا حکم ہے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، وہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ کرسی صدارت میں تشریف فرما۔ اور خطیب شیریں میاں بین الاقوامی مبلغ ایشیا و یورپ میرے محسن میرے بھائی ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب خطاب بھی فرمائیں گے اور تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ہمارے تھوڑے ہی ٹائم میں جدوجہد ہم نے بڑی کی، تھوڑے وقت میں میرے بہت ہی محبوب دوست ہمارے محسن اور بہترین سیاستدان، ممتاز سیاستدان، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو وہ جان ہے مگر پیار ان سے سب کرتے ہیں، جناب فرحت اللہ بابا صاحب ہماری گزارش پہ تشریف لائے، خصوصی مہمان کی حیثیت سے ہم ان کے آنے پر ان کے شکر گزار ہیں۔ اس طرح سید مبلغ عالم اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، سید المشائخ جناب پیر محمد علی گیلانی صاحب مدہ ذلہ العالی تشریف فرما ہیں، ان کی آمد ہمارے لیے باعث برکت اور سعادت ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے فیصل آباد میں مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کے چیئرمین جناب پیر قاری عبد الرحمن قادری علوی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کے آنے پہ ان کے ممنون اور مشکور ہیں۔ ان کے ساتھ چونکہ یہ گلدستہ بہت خوشبودار ہے اور اس میں بین المذاہب شخصیات اور بین المسالک شخصیات تشریف لائی ہیں، ہم ننکانہ سے سردار روی سنگھ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اظہار وحدت اور یگانگی کے لیے ہم ان کو بھی آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے شکر گزار ہیں۔ ہندو دھرم کے بہترین مقرر اور بہترین نعت خوان اور عاشق رسول اللہ اور میرے پیارے بھائی جناب پنڈت بھگت لال صاحب تشریف فرما ہیں، جو ممبر پہ بھی آئیں گے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوپر سیٹیں کم ہیں مگر سامنے بیٹھی شخصیات قد میں کسی بھی اعتبار سے
शान व शौकत के एतबार से, इल्म व फजल के एतबार से कम नहीं हैं, मगर चूँकि ये इंतज़ामी ऐसा हो गया, एक तजर्बा है कि आइंदा वो एक ही तरह का हिसाब रखेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हाफ़िज़ काज़म रज़ा नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, खिताब भी करेंगे और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब अदरीस यज़दानी साहब अहले हदीस रहनुमा और जनाब अब्दुल मालिक साहब वो ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह हम उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे। और बहुत बड़े काफ़िले की शक्ल में मेरे भाई ताहिर महमूद सियालवी जो फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे यार हैं अल्लामा ताहिरुल हसन साहब, शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं, और अशरफी साहब के ये दस्ते रास हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल के, तो हम इनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और हमारे यूसुफ फैसलाबाद जनाब डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तहरीक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायद और हमारे सब की दोस्ती की वजह जनाब अल्लामा मोहम्मद रियाज खरल साहब मेरे मौसन हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। इस दुनिया में, इस धरती पर, इस कायनात में, इस कुर्रे अर्ज़ पर जितने भी लोग आबाद हैं, मौजूद हैं, वो दो किस्मों पर मुश्तमिल हैं। कुछ वो हैं जो अहले मज़हब हैं और कुछ वो हैं जो बेदून मज़हब हैं, यानी उनका मज़हब कोई नहीं। कुछ अहले मज़हब हैं, इन मज़ाहिब में जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, आर्य समाज है, महात्मा गौतम बुद्ध के मानने वाला बुद्ध मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है, दीगर मज़हब, ये जितने भी मज़ाहिब हैं, मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से इन तमाम मज़ाहिब के रहबरों को, इनकी किताबों को पढ़ा और गौर किया। खुदा की कसम मैं दोनों हाथ कुरान पर रख के कहता हूँ कि मैंने बड़ा जायज़ा लिया। कोई भी मज़हब जिस ज़ात के नाम से आज ये कॉन्फ्रेंस है रहमतुल आलमीन का, मुझे दुश्मन नज़र नहीं आया, बल्कि हर मज़हब में मुझे ख़त्मी मरतबत के आशिक, ख़त्मी मरतबत से मोहब्बत करने वाले नज़र आए। क्यों कि मज़हब किसी की तौहीन, किसी की तज़हीक, किसी पे जुल्म की कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता। हाँ, अलबत्ता इस बात पर गौर करना जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, हाँ अलबत्ता शरपसंद, दहशतगर्द, लिबादा हमेशा किसी न किसी मज़हब का उड़ते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस लिबादे में छुपना आसान है। अब गौर फरमाएं, दो बातें करता हूँ। हिंदू मज़हब के बानी से जब पूछा गया महात्मा महावीर से कि आप दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते हमें कोई मैसेज दें, कोई पैगाम दें जो हमारी हिदायत का सबब बन सके, तो उसने ज़िंदगी का जो आखिरी लफ्ज़ कहा, वो कहता है मैं तुम्हें क्या मैसेज दूँ, क्या पैगाम दूँ, मैं तो खुद अभी उस नूर की तलाश में भटकता फिर रहा हूँ कि जिस नूर के लिए अल्लाह ने इस धरती को खलक किया। इसी तरह महात्मा गौतम बुद्ध का एक जुमला कह के समेट लूंगा गुफ्तगू को। महात्मा गौतम बुद्ध जब तख्त पर बैठा, ये आम आदमी नहीं था कि राजा का बेटा था, सल्तनत थी, तख्त था, ताज था। उसने जब इंसानियत पे होने वाले जुल्म जौर का जायज़ा लिया, कोशिश की कि ये वहशत, ये जुल्म और बर्बरियत ख़त्म हो, जब वो नाकाम हुआ तो उसने जलवत की हंगामा आराइयों को छोड़ा और फटा पुराना कंबल अपने कांधे पे रखकर खिलवत की तन्हाइयों में ये कह के निकला कि हर चीज़ पे हुकूमत उसका हक है जिसका हुक्म कायनात की हर शय माने। उस हक की तलाश के लिए चला। वो अपने सवाने हयात में लिखते हैं कि जब चलता चलता मैं एक ऐसे मकाम मेरे गयान और दयान की मंजिलें शुरू हुई तो मैंने अचानक आसमान से एक नूर, एक लाइट, एक रोशनी देखी। तो मैंने उस रोशनी को जब देखा तो उसका इतना जलवा था कि मैं उसके सामने खड़ा न रह सका, बैठ गया। बैठा भी न रह सका, सजदे में गिर गया। और मैंने सजदे में गिर के पूछा, ऐ नूर, ऐ रोशनी, ऐ लाइट, क्या वो भगवान तू है
جس کی میں تلاش میں پھر رہا ہوں؟ کیا وہ اللہ تو ہے؟ تو مہاتما گوتم بدھ کہتے اس نور سے آواز آئی، مہاتما گوتم بدھ سجدے سے سر اٹھا، میں اللہ نہیں ہوں، میں بھگوان نہیں ہوں، اللہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو میں نے کہا اچھا اگر تو خدا نہیں ہے، او مجھ سے محو گفتگو ہو جانے والے حق، پھر تو ہی بتا، تو اگر اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو مہاتما گوتم بدھ کہتے اس نور سے آواز آئی، میں خدا تو نہیں ہوں مگر مظہر خدا ضرور ہوں، میں خدا کا مظہر، خدا کی پہچان کے لیے۔ دیکھیں دوستو، آج میرا جتنا میں اس پہ فخر کروں آپ کی آمد پر اتنا کم ہے۔ یہاں کوئی کسی کو لالچ نہیں، میرے جیسے فقیر سے کسی کو کیا ملے گا جو خود فقیر ہے؟ صرف یہ وہ لوگ ہیں جو سفینہ امن پہ سواری کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سفینہ امن پہ سوار ہونے کے لیے ہر مذہب اور ہر مسلک اور ہر مکتب سے تشریف فرما لوگ، کوئی ایسا مکتب مسلک نہیں ہے کہ جس کی قداور شخصیات جہاں تشریف فرمانا ہو۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ مسلک اور مذہب آپس میں جنگ نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہوتے تو آج ایک جگہ کیوں بیٹھتے؟ معاملہ کوئی اور ہے۔ کوئی ایسی طاقتیں اور قوتیں ہیں جن کو ہم مذہب اور مسلک کا نام دے بھی نہیں سکتے، دینا بھی نہیں چاہیے۔ وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو عدم استحکام کے لیے مختلف حربے اور مختلف اقدامات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جس طرح آج بیٹھے ہو، یہ منظر، اور اس کو اور ہم بڑھائیں گے، ہوٹلوں سے پھر ہم پارکوں میں آئیں گے، پارکوں سے پھر ہم بڑے میدانوں میں ایسے پروگرام کریں گے، تو دنیا کو سمجھائیں گے کہ ہم ایک ہی چمن کے پھول ہیں، ہم سب کے سب غلامان رسول ہیں، ہم ایک ہی کوثر کی موج ہیں، ہم سب کے سب محمد کی فوج ہیں، ہم ایک ہی راہ کے راہی ہیں، ہم سب کے سب مصطفیٰ کے سپاہی ہیں، ہم ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، ہم سب کے سب امن کے دیوانے ہیں۔ ہمیں امن چاہیے۔ اس ملک کو عدم استحکام سے نکالنے کے لیے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاست پہ گفتگو کر سکتا ہوں، نہ میرا کرائیٹیریا ہے، مگر جو صورتحال اس وقت پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہر طرف مضطرب ہے کائنات، ہلچل ہے، شور و شین ہے، بے چینی ہے، دہشت ہے، وحشت ہے، مسائل ہیں، کہیں روٹی کا، کہیں لائٹ کا، کہیں امن کا۔ تو خدا کی قسم میرے سب دوستوں، تمام مذاہب کے سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں، ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ مردوں میں رسول کا طریقہ آ جائے، عورتوں میں بطول کا سلیقہ آ جائے۔ میں گزارش کروں گا ممتاز عالم دین، داعی اتحاد بین المسلمین، سربراہ تحریک اتحاد امہ علامہ محمد امین شہیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ میں سب سے پہلے اس انتہائی بابرکت کانفرنس کے بانی اور میزبان جناب علامہ غلام اکبر ساقی صاحب کو ہدیہ یہ تبریک پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت خوبصورت اور نورانی محفل سجائی ہے۔ چونکہ ہماری فیملی میں ایک جنازہ ہوا ہے تو اس لیے میں نے ان سے گزارش کی اپنے میزبانوں سے کہ مجھے جلدی اجازت دیں میں جنازے میں پہنچ سکوں، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میری خواہش یہ تھی کہ میں سب کو سنتا اور سیکھتا، لیکن بہرحال انشاءاللہ کسی اور موقع پہ مزید اللہ توفیق دے گا۔ یہ جو ہم محفل سجاتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے اور ایک حکمت ہے۔ دیکھیے آج کے دور میں پورے عالم کے اندر دو قوتوں کے درمیان جنگ ہے اور وہ جنگ جاری ہے، حق اور باطل، اور حق کا نام اسلام ہے اور باطل اس کے مقابلے میں کھڑی وہ تمام قوتیں ہیں
جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے دین کو پامال کرنے کے در پہ ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے لباس میں ہو، چاہے وہ کفر کے لباس میں ہو۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر، جیسے آج پاکستان میں ہم 24 کروڑ کے قریب لوگ بستے ہیں، سینما گھروں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، زندگی کے باقی تمام شعبوں میں سب ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب دین کا نام آتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی مسجدوں کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کی محافل میں شرکت کو گویا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ کیا دین نے ہمیں یہ رستہ بتایا، یا دین دشمن قوتوں نے دینی قوتوں کے استحصال اور ان کو کمزور کرنے کے لیے گزشتہ 300-400 سالوں میں جو نفرت کے بیج بوئے، اور خصوصاً بر صغیر کی اس سرزمین پر یہ اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ہے؟ تو واضح ہے کہ جو کچھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہی استعماری ہتھ کنڈوں کا پھل ہے جو اس وقت اسلام پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ۔ آج اگر دنیا کے 56 اسلامی ممالک دین کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ ذرا سوچئے کہ عالم اسلام کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اگر آج انہی 56 ممالک میں بستے والے عوام سے پوچھیں تو سب کی خواہش یہ ہے کہ حکمران اکٹھے ہوں اور اسلامی ممالک کی ایک پالیسی بنے، لیکن کون یہ نہیں ہونے دیتا؟ عالمی وہ استعمار جو حکومتیں لاتا بھی ہے اور واپس گھروں میں بھیجتا بھی ہے۔ لہذا انہی کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے دین کو ہر صورت میں نشانہ بنایا جائے، دینی قوتوں کو ہر صورت میں مطعون کیا جائے، اور اہل دین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات زندہ رکھے جائیں، چونکہ اسی کے نتیجے میں ان کے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں اس وقت یمن کی جنگ ہو، فلسطین کی جنگ ہو، کشمیر کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، یا کسی اور سرزمین کی، آپ کو عالم کفر میں کوئی جنگ نظر نہیں آتی، جنگ صرف اور صرف مسلمانوں کے درمیان نظر آتی ہے، خون صرف مسلمانوں کا بہہ رہا ہے، املاک صرف مسلمانوں کے تباہ ہو رہے ہیں، معیشت مسلمانوں کی تباہ ہو رہی ہے، اسلحہ مغرب کا بکتا ہے اور خون مسلمانوں کا گرتا ہے، اور اس کے پیچھے وہی فکر کار فرما ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرو اور الکفر ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کے سروں پر ٹوٹ پڑو۔ سٹیج پر ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے دانشور حضرات تشریف فرما ہیں اور اس بات سے اتفاق کریں گے، تو گویا آج کی یہ جو محفل ہے اس بین الاقوامی کافرانہ سازش اور فکر کے مقابلے میں اسلامی امت کو یکجا کرنے کے لیے گویا آپ ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، اور یہ اسی طرح سے عبادت ہے جس طرح سے آپ مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوں اور اس کو آپ عبادت سمجھتے ہوں۔ اس لیے میں اپنے میزبانوں کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کی محافل میں زیادہ سے زیادہ نہ صرف اپنی قوت صرف کریں بلکہ عوام کے اندر دلوں کو جوڑنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکیں اس کو عبادت سمجھ کر کریں۔ یقینی طور پر یہی چیز قبر میں بھی اور محشر میں بھی ہمارے لیے سرمایہ یہ آخرت بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزبانوں کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اس کے ثمرات کو ہم معاشرے کے اندر محسوس کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم سیاستدان، ہر دل عزیز شخصیت،
سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. میری خواہش صرف اتنی تھی کہ جب مجھے یہ دعوت نامہ ملا تو میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کی وجہ سے ایک مجلس منعقد کی جا رہی ہے، تو اس میں حاضری کسی بھی اور مصروفیت سے زیادہ اہم ہے. اور میں نے پھر کچھ چیزیں دیکھیں اپنے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے. میں مختصری بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال آخری زندگی میں اکثر یہ فرماتے تھے کہ میں اگر کوئی اور کتاب نہ پڑھی ہوتی، میں نے قانون نہ پڑھا ہوتا، کسی یونیورسٹی میں نہ گیا ہوتا، تو میں صرف ایک چیز پڑھتا، وہ قرآن حکیم تھا. اس سے جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ سے حاصل نہیں ہو سکتا. اور ان کے جو اشعار ہیں ان میں سے بھی منتخب اشعار میں سے ایک یہ ہے کہ یورپ کی طرف منہ کر کے انہوں نے کہا کہ تیرے محیط میں کوئی گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کسی شخص نے ان سے جب یہ پوچھا کہ آپ میں اتنی دور اندیشی کیسے آ گئی، آپ بڑی دور تک دیکھ سکتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جن کا کسی اور کو ادراک ہی نہیں ہے. انہوں نے افغانستان کے بارے میں آج سے کوئی 90-95 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ایشیا یک خطہ آب و گل است، افغان دارو خطہ دل است، فساد او فساد ایشیا، کشاد او کشاد آسیہ. کہ اگر افغانستان ایشیا کا دل ہے تو اس کو اگر اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی تو پورے ایشیا کو متاثر کریں گی، اور اگر وہ آرام سے ہوگا، امن سے ہوگا، تو پھر پورا ایشیا امن سے ہوگا. تو کسی نے کہا کہ اتنی دور اندیشی آپ میں کیسے آئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اگر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھے تو اس میں یہ دور اندیشی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے پڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان میں یہ حکمت اور یہ دور اندیشی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی. تو اس لیے یہ ہمارے پاس تو وہ خزانے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اور میں نے کچھ ایسے اشعار اکٹھے کیے ہیں جو ہندو، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگ، کرسچنز، وہ ان کی طرف سے میں جب یہ لایا ہوں تو اس میں میں آپ کو یہ جو لایا ہوں میں دے جاؤں گا آپ کو، یہ آپ اپنے پاس رکھیں. اور یہ ایک چودھری کوسری ولو رام ہیں، انہوں نے اس کا عنوان ہے آسودہ میں کونان میں ہوں نعت نبی سے. پھر ایک سحر نام ہے شاعر کا، کنور مہندر سنگھ بیدی، اور بیدی جو ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتے ہیں بابا گرو نانک کے. وہ کہتے ہیں تکمیل معرفت ہے محبت رسول کی، ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول کی. یعنی آپ کے پاس تو وہ خزانہ ہے جو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے مرتبہ حضور کا بالائے فہم و عقل، معلوم ہے خدا ہی کو عزت رسول کی.
इसी तरीके से हमारे जो मरहूम चीफ जस्टिस से राणा भगवान दास, ये उनकी एक नज़म है। नबी मुकर्रम शहनशाह आली, ये औसाफ ज़ाती व शान कमाली, जमाल दो आलम तेरी ज़ात आली, दो आलम की रौनक तेरी खुश जमाली, खुदा का जो नायब हुआ है ये इंसान, ये सब कुछ है तेरी सतूदा खिसाली। तू फयाज आलम है दाना आज़म, मुबारक तेरे दर का हर एक सवाली है। निगाह करम हो नवासों का सदका, निगाह करम हो नवासों का सदका, तेरे दर पे आया हूँ बन के सवाली। मैं जलवे का तालिब हूँ ऐ जाने आलम, दिखा दे वो शान जमाली। तेरे आशियाना पे मैं जान दूंगा, न जाऊंगा खाली, तुझे वास्ता हज़रत फ़ातिमा का। मेरी राज लख ले दो आलम के वाली, ना मायूस होना ये कहता है भगवान, कि जूदे मोहम्मद है सबसे निराली। तो ये और भी वो सारे हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना सबका मुश्किल है वक्त की कमी की वजह से। मैं आपके ये स्पुर्द कर जाता हूँ, ये इसमें डाल लें। लिहाजा कोई मायूस होने की, परेशान होने की बात नहीं है। आज दुनिया मानती है, आप अगर पढ़ें आलमी अखबारात, मैगज़ीन्स वग़ैरह, हर शख्स ये कहता है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। अभी गुज़श्ता 3 महीने के अरसे के अंदर बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज़ बरतानिया में लोग मुसलमान हुए हैं। कोई BBC का कोई डायरेक्टर है, कोई क्या, इस तरह के। तो इस वजह से वो बेशक उसी तरह अपना अमल दोहराते रहें, अपने तअस्सुब को ज़ाहिर करते रहें, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ था, लेकिन इस्लाम तो फैलता रहा। इसी तरीके से आज भी वो सफ़र जारी है। सवाल ये है कि हम अपने मकाम पर, अपने वज़न पर खड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको, पाकिस्तान को, आलम इस्लाम को कोई ख़तरा इंशाअल्लाह ताला नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़बल इसके कि मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट और हम सब के मोहतरम आलमी मुबल्लग खतीब आज़म आयतुल्लाह क़िबला काबा डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब को मिंबर पर तशरीफ़ लाने की दावत दूँ, उससे पहले मैं आप साहिबान का फ़र्दन शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत फरमाई कि बाखुदा मेरी तवक्को से कहीं बेहतर आपकी भरपूर शिरकत है। अब हम सुनते हैं मुफस्सल खिताब क़िबला काबा खतीब आज़म बैनुल अक़वामी मुबल्लग मेरे मोहसन और मुरब्बी आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम व मुशर्रफ उलमाए दीन, पीराने तरीक़त, मुर्शिदाने हिदायत, ज़ुअमाए मिल्लत और इंसानियत के दरख़िशां सितारों, कोई ज़रूरत तो बाकी नहीं रही कि मैं कोई ख़िताब करूं, क्योंकि माशाअल्लाह तिलावत से लेकर आखिरी ख़तीब तक, मुक़र्रिर तक बहुत ख़ूबसूरत अंदाज में ख़िताबात हुए, इरशादात फरमाए गए। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ बिरादर असग़र हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अकबर साकी साहब को कि जिन्होंने कामयाब तरीन रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद के दिल में इनेकाद किया और जगह भी अच्छी मुंतखब की कि है
بھی یہ اسلام کو آباد کرنے والی ہستی کے لیے کانفرنس، شہر بھی اسلام آباد ہے، ہوٹل بھی اسلام آباد ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں ماشاءاللہ۔ میں اگر یہ جملہ عرض کروں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ جسے بھیجا جا رہا ہے اسے کہا جائے گا رسول، یعنی آپ رسول ہیں بشکل رحمت للعالمین۔ رسول، رسالت، رسالہ یہ دوری کے معنی میں آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا میں خط ارسال کر رہا ہوں، مخدوم نوبہار شاہ خط بھیجیں گے مجھے کسی کے ذریعے تو خط کو اپنے پاس سے دور کر دیں گے، تب خط مجھ تک پہنچے گا۔ حسنین شاہ جی یا باقر شاہ جی مجھے خط پہنچائیں گے تو مجھ سے خط نزدیک ہوگا، بھیجنے والے سے دور ہوگا۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ سے یہ دور ہو رہا ہے، عالمین کی رحمت بن رہا ہے، تو جس کی دوری عالمین کی رحمت ہو اس کا قرب کتنا بلند ہو۔ حضرات یہ ذہن سے بالکل نکال لیجئے۔ میں ہمارے جو بہت ہی محترم آغا احسان خزائی تشریف فرما ہیں، یہ کنسول ہیں جمہوریہ اسلامی ایران کے، میں ان کی شرکت پر بھی ان کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ یہ اس ملک سے ہے جس ملک سے ہمارے مرشد امام خمینی نے ہفتہ وحدت شروع کر کے استعماری ایجنٹوں کی آخری تابوتوں میں آخری کیل گاڑ دی تھی۔ جو دعوت اتحاد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی اور آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم آغا خامنائی نے جس کو دوام بخشا، یہ ملت مبارکباد کے قابل ہے۔ یہ جو کانفرنس ہے اس میں اب ظاہر ہے کہ وقت تو باقی نہیں رہا، مگر دو انتظار ہیں۔ ایک انتظار تو ہے کہ ہمارے یاور عباس شاہ صاحب بخاری جو بیت المال کے اور سماجیات کے وزیر ہیں وہ آ رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں، چند منٹ میں ہی وہ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ ایک تو ان کا انتظار ہے اور دوسرا انتظار لنگر پاک کا بھی ہے۔ ویسے لنگر پاک اور آقا کریم کے چاہنے والوں میں زیادہ فاصلہ کرنا یہ مناسب نہیں۔ جی ہاں، میں بالکل فاصلہ نہ کرتا۔ مجھے عزیزم زین عباس بخاری نے کہا ہے کہ آپ اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک یاور شاہ جی وزیر صاحب نہ آ جائیں، تو میں چند منٹ پڑھتا ہوں جب تک وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو، علامہ ساکی صاحب کی پوری ٹیم کو، ایم سی محترم کو، جمعیت علماء امامیہ کو، امن والوں کو، سب کو، شیعہ سنی ہندو سکھ اہل حدیث مسلمان بھائی بہنوں کو، غیر مسلم بھائی بہنوں کو اجر دے، جزا دے کہ انہوں نے آقا کریم کی آفاقیت کو سلام کرنے کے لیے آج کی کانفرنس میں حاضری دی۔ آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو نور ایسا پھیلا کہ اماں کہتی ہے آقا کی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کہ میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اسلام آباد ہوٹل کے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ آقا کی ماں آقا کی ولادت کے نور سے شام 950 میل دور تک دیکھ رہی ہے۔ اہل مکہ کہتے ہیں ہم نے عجم کے، ایران کے محل دیکھے، 1400 میل کا سفر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آقا کے آمد کے صدقے میں کیسی آنکھیں منور ہو رہی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آقا کے وجود کے صدقے میں سورج بنایا گیا، آقا کی خاطر چاند بنایا گیا، آقا کی خاطر ستارے بنائے گئے،
آقا کی خاطر نور خلق ہوا تو جس کے لیے کائنات کا نور خلق ہوا ہے ہم اس کے لیے چراغاں نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ بھی سمجھ لیں کہ اختلافات ہوتے ہیں، اب تو خیر نہیں ہو رہے کہ آقا خاک ہے یا آقا نور ہے۔ دیکھیے اللہ نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ۔ توجہ رہے، یہ حافظ محمد صالحین صاحب میرے بھائی ہیں، یہ آئے ہیں پنڈی سے، یہ پنڈی پلٹیں گے، علامہ ساکی فیصل آباد پلٹیں گے، میں سندرال پلٹوں گا، چغتائی صاحب اپنے گھر پلٹیں گے۔ پلٹنا وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کا اوریجن ہو۔ ہمارا اوریجن اسلام آباد نہیں بلکہ سندرال ہے، ہم وہاں پلٹیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تو عرش سے اوپر پلٹا، تو عرش پہ اگر نور ہے تو آمنہ کلال نوری ہے، عرش پہ خاک ہے تو پھر خاکی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آقا کے جشن منانے کے لیے آقا کا دن، دیکھیے ہم اپنے بچوں کے دن مناتے ہیں کہ نہیں؟ برتھ اینیورسری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ عام امتی کے، گناہگار امتی کے بچے کی اینیورسری منانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آقا کا یوم ولادت منانے میں ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ پہ سلام، یحییٰ پہ سلام، عیسیٰ و یحییٰ پہ اگر سلام ہو سکتا ہے، کائنات کے سردار پہ سلام کیسے نہیں ہو سکتا؟ جناب مہمان ہمارے آ گئے، ہمارے مخدوم سید یاور عباس بخاری صاحب جو صوبائی وزیر ہیں، اللہ کریم ان کی زندگی دراز فرمائے۔ زین عباس کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے، جنہوں نے اہتمام کیا ان کے یہاں آنے کا۔ کانفرنس کے تمام شرکاء کو میں 2 جملوں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں تاکہ وزیر صاحب کچھ بیان فرمائیں اور پھر انشاءاللہ ہم طعام کی دعوت دیں۔ تو حضرات دیکھیے، یہ صوبائی وزیر بیت المال سماجیات، آخری 2 باتیں عرض کروں اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ حضور ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے مصداق۔ حضور کے آنے کا اصل ہدف اخلاق ہے، ایتھیکل ویلیوز ہیں، موریلٹی ہے۔ دیکھیے 40 سال تک حضور نے پیغام نہیں دیا، 40 سال کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھیے یہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ ان نبیوں کے بارے میں ہے جو میرے آقا کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں۔ عیسیٰ آقا کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں، انبیاء ماسلم آقا کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں۔ جس آقا کے 12ویں فرزند کے پیچھے روح اللہ نماز پڑھتا ہو، اس آقا کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ بس تقریر میری تمام ہوئی۔ حضور نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا بلکہ منوایا، بعد میں کلمہ توحید کلمۃ الاخلاص پڑھایا۔ تو ایک بات طے ہو گئی، پہلے حضور کردار دکھا رہے ہیں، بعد میں حضور گفتار لا رہے ہیں۔ ہمارا الٹ ہے، ہم پہلے دعوے کرتے ہیں بعد میں دلیل لاتے ہیں۔ آقا پہلے دلیل لے آئے، بعد میں دعویٰ کیا۔ اگر کائنات کے آقا کے چاہنے والے پہلے اپنے کردار پر دستخط لے لیں اور پھر آقا کا پیغام پہنچائیں تو دنیا میں فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ امریکہ میں اس وقت یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، 4 میئر مسلمان آ گئے ہیں، 4 میئر۔ امریکہ میں 2
कौमी असम्बली कांग्रेस में 2 मुसलमान मेंबर आ चुके हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एक सिस्टर है जो अभी मुझे मिली थी मेयर के प्रोग्राम में, वो पहली खातून जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, वो भी मुसलमान है। असम्बलीज में मुसलमान आ रहे हैं, लोकल बॉडीज में मुसलमान आ रहे हैं। और मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसी पर मैं इजाज़त चाहता हूँ, कांग्रेस में जाकर, कांग्रेस में वो किताब रखी हुई है कांग्रेस की लाइब्रेरी में, कि दी मुस्लिम्स बिफोर कोलंबस, कोलंबस से पहले अमेरिका में मुसलमान रहते थे। हमें उन मुसलमानों को बेदार करने की ज़रूरत है कि जो रहते पहले से थे मगर इजहार नहीं करते थे। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अल्लामा गुलाम अकबर साकी और उनकी पूरी टीम को अल्लाह अजर व जज़ा मरहमत फरमाए, पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह जज़ा दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। सबसे पहले तो हम सैयद व सरदार सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल मखदूम सैयद यावर अब्बास बुखारी अन-नक़वी साहब को इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही मैं सैयद सरदार की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। हमारा लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उस आका पे जिसके सदक़े में अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई, उनकी पाक अहले बैत पे कि जिनका एहतराम आका ने वाजिब किया, उनकी पाक अज़वाज पे कि जिनका एहतराम करना हम सब पे वाजिब है, और उनकी पाक असहाब पे कि जिनने अपना खून व पसीना आका के कदमों पे निछावर किया। और हमें हर हालत में चाहिए कि कहीं भी उनकी एहतराम में कमी ना होने दें। हम लोगों को जो इतनी खूबसूरत यहाँ पे ये महफिल सजाई है, और ये हर मज़हब हमें सिखाता है प्यार व मोहब्बत, अखुवत। उसके अंदर चाहे जनाब आदम से आए जनाब ख़ातम तक, वो जो तबलीग थी वो प्यार व मोहब्बत की थी। चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे मसीह भाई हों, चाहे हमारे यहूदी भाई हों, और ये वो हैं कि जिन लोगों ने प्यार व मोहब्बत और एहतराम सिखाया, वो चीज़ें सिखाईं कि अपने पे सह लो, अगले को दुख ना पहुँचे। और ये हर मज़हब का यूनिवर्सल पैगाम है। हम लोगों ने राज़ी रखना है पाक नबी को, चाहे कुछ हो जाए। हम काम कर सके ना कर सके, हम उसकी जगह उसकी तरफ जुस्तजू तो करें, 2 कदम तो बढ़ाएं। मस्जिदें हम पल भर में बना देते हैं, और हिंदुस्तान में अगर एक मस्जिद शहीद की गई तो यहां पे हम मंदिर भी गिरा देते हैं। पाक नबी ने इसकी आपको इजाजत दी है? मुझे कोई बताए कि अगर बाबरी मस्जिद को वहां पे शहीद उन बदबख्तों ने किया, हमारा हक था कि हम मंदिरों को यहां पे गिराएं? हमने किसकी दिल आजारी की और हमें क्या खुशी मिली इस बात के अंदर? जबकि पाक नबी ने मुआहदे किए हुए हैं मसीहों के साथ, और वो मुआहदे आज तक मौजूद है। वो बुल्ले शाह का कलाम है, गालिबन किसी तरह दिल ना टावी, क्योंकि रब इस दिल में रहता है। हम लोग कर क्या रहे हैं बहैसियत कौम, रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले? इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए है क्या? हम आदम के नहीं हैं, हम मूसा मसीह दाऊद के नहीं हैं, हम पाक मोहम्मद की उम्मत हैं। इससे बड़ा हमारे ऊपर निशाने हैदर हो क्या सकता है? आप देखें कि वो जो उम्मतें थीं और वो जो लोग थे बदबख्त, जब वो लोग अपनी गलतियां, अपने गुनाहों के उस दर्जे तक जाते थे, ये जितने हराम जानवर हैं, ये किसी न किसी की उम्मत थे जो खुदा ने इनको ये बना दिया। ये जन्नत से तो नहीं आए ना, जन्नत से तो हलाल जानवर अल्लाह पाक ने हमें दिए, क्योंकि वहां पे हराम का तो दाखला है ही नहीं।
تو وہ کتے بلے خنزیر بن گئے. ہمارے گناہوں کو آپ ذرا آج جا کے رات کو سوچیں, ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں, اور پھر بھی ہم انسان کی شکل میں گھوم رہے. یہ صدقہ ہے اس پاک نبی کا کہ جس سے ہم پہ اتنی بڑی رحمت کی ہے, اور ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم انگلی یوں اٹھاتے ہیں, ہم حکمرانوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ پچھلے جو حکمران تھے وہ چور تھے, خود دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. ہم جعلی ادویات تیار کر رہے ہیں. میرا ایمان, میرا عقیدہ یہ جو میں نے علماء سے سیکھا ہے, اور وہ پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت ربائی ہے, اور وہ اس میں میں نے تھوڑا سا اس میں ترمیم کر کے میں کہتا ہوں کہ محبت نبی دی گناہ کھاوندی ہے, جویں خشک لکڑی کو بھا کھاوندی ہے. مکھڑا نبی دا ویکھن ثوابے, آپی نبی دی ولادہ شرابے. جس دل میں محبت ہے پاک نبی کی, اس وجود پہ گناہ آ نہیں سکتا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اللہ حاضر ناظر ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, اسی طرح ہمارا پاک نبی حاضر ناظر ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم بدبختی کر کے گناہ کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے, یا ہم ان سے محبت نہیں کرتے اور گناہ کرتے ہیں. اس لیے آپ دونوں کشتیوں میں سوار ہو نہیں سکتے. گناہ گار ہیں تو آپ کے دلوں میں اس پاک نبی کی محبت ہو نہیں سکتی. اگر ان کی محبت ہے آپ گناہ کر نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کس کشتی میں, ہر کوئی اپنی اپنی ضمیر کو تھوڑا سا ہلائے جگائے. یہ ہم لوگوں نے انگلیاں اٹھانی بڑی آسان رکھی ہوئی, ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ انگلیاں اٹھانا بڑی آسان ہے کیونکہ اپنے عیب چھپ جاتے ہیں. اگر ہم لوگ پہلے اپنے عیبوں کو ختم کریں, جہاد اکبر, اور جو پاک نبی کو سب سے زیادہ پسند تھا, کائنات ان کے سامنے خلقت میں آئی, کیونکہ حدیث قدسی ہے نا کہ نبی اگر تجھ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات خلق ہی نہ کرتا. یہ تیری محبت میں ہے سب کچھ. اور جب یہ ہوا ہے تو 40 سال اگر نبی نے اپنا منہ بند رکھا اور کلمہ نہیں پڑھوایا, یہ نہیں تھا کہ وہ نبی نہیں تھے, وہ جبرائیل کا استاد ہے محمد عربی. جبرائیل اس کے سامنے خلق ہوا تو کجا جبرائیل کی مجال, کیا کسی نہ چاکرے, جو سب کچھ اس کے سامنے خلق ہوا. 40 سال معجزہ سب سے بڑا جو پاک نبی کا ہے وہ ان کا کردار ہے. وہ جو قبلہ نے بات کی, انہوں نے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا, ورنہ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس کیوں رکھتے؟ ہر چیز کی دلیل موجود ہے. لیکن ہم اپنی آنکھیں کھولیں نا. ہم لوگ کئی اہل بیت کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں, کوئی اصحاب کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں. وہ خدا کا واسطے نبی کو اپنی ملکیت سمجھو. یہ اہل بیت ہے کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ یہ اہل بیت ہے. ازواج اس لیے کہ ان خواتین کے ساتھ نبی نے نکاح کیا اور ہماری ان کو ماں بنایا. اور اصحاب اس لیے کہ نبی نے کہا یہ میرے اصحاب ہیں. اگر علی کو علی نہ کہتا نبی تو علی کون ہے؟ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کو نہ کہتے کہ یہ میرے یہ ہیں تو کون کہتا تھا کہ وہ اصحاب ہیں؟ اگر ان خواتین کے ساتھ نکاح نہ کرتے تو وہ ام المومنین تو نہیں ہوتی نا ہماری. اس لیے جو کچھ ہے یہ وجہ اس کی نبی ہے. نبی کو پہچانے, ان کے کردار کو پہچانے. ہم جتنے مرضی جلوس نکالیں, ہم جتنے مرضی حج کریں, اگر حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے نصیب کے چکر ہوں گے, طواف کوئی نہیں ہوگا. اپنے کرداروں کو کردار سازی کریں. اگر آج نبی آ گئے, آپ کیا دکھاؤ گے ان کو؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور جیسے قبلہ نے کہا کہ نبی کی 12واں بیٹا آنے والا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں, درود کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَجِلْ فَرَجَهُمْ, آپ کی آمد جلدی ہو, ہم انتظار میں ہیں. تو جو انتظار کرتے ہیں نا
وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے ہم ان کی فوج میں جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نجاست ان میں تھی. آپ ذرا غور سے اس آیت کو پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں. پھر ہم نے نجاست کو آپ سے دور رکھا، ایسے رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے. جو پلیت ہے وہ آپ کے قریب آ نہیں سکتا. تو جو بھی پاک محمد کے قریب نہیں ہے، ان کے اہل بیت کے قریب نہیں ہے، وہ نجس ہے. اگر نجس ہے تو وہ نہ پھر اپنی ہماری امات المومنین کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گا، نہ اصحاب کے بارے میں اچھی بات کرے گا. ہمیں پاک نبی کی ذات کو سمجھیں، مہربانی کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاک نبی نے فرمایا کیا، پوری زندگی کیا کیا. ان نے وہ سب سے افضل تعلیمات اللہ پاک کی طرف سے لے کے آئے کہ جو ہمارے لیے نبوت وہاں پہ جب ختم ہوئی تو اسلام مکمل ہوا. اس کے بعد کوئی اور صحیفہ نہیں آنا ہے، کوئی اور وحی نہیں آنی ہے. تو وہ جو ہے وہ مکمل ہے، مفصل وہ ہے. نہ کسی کو حق ہے ان کے بعد کسی چیز میں تبدیلی کرنے کا، نہ ہمارے پاس یہ آزادی ہے کہ ہم اس کو بفے لنچ سمجھ کے یہ چیز پسند ہے اس کو اٹھا لی اس کو چھوڑ دی. جو وہاں پہ ہے آپ نے تابع ہونا ہے، مفصلاً ایک ایک بات کے اوپر آپ نے مرید ہونا ہے، تابع ہونا ہے. کسی چیز کو نہ نہیں کر سکتے اور کسی نئی چیز کو ہاں نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ گورے کو خوش کرنے کے لیے ہم جیسے وہ ایک لفظ نکلا تھا انلائٹنڈ ماڈریشن. اسلام کے اندر کہیں سختی تو ہے ہی نہیں. آپ اپنے معصوم بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے 8 سال تک 9 سال تک. آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس کی آپ کو سزا ہے. یہ کسی نے بتایا آج تک کسی کو دنیا کو کہ اسلام میں یہ ہے، اس کے بعد سختی ہے، اس کے بعد آزادی ہے، پھر آپ نے خود کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ہمارے اولیاء اللہ وہ تھے کہ جہاں پہ چاہے ہندو بیٹھا ہے، چاہے سکھ بیٹھا ہے، چاہے مسیح بیٹھا ہے، چاہے یہودی بیٹھا ہے، چاہے مسلمان بیٹھا ہے، ان کی نظر میں سب ان کی اولاد تھے. یہ قلندروں کا سبق تو یہی ہے نا، پیار و محبت کا. اگر غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا تو درباروں میں تو سارے جاتے ہیں. اب مثال، زندہ مثال آپ کے پاس آقا کی دربار ہے کربلا میں، آپ جا کے دیکھیں. عیسائی اپنے کراس بھی، مسیح کراس اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، ہندو اپنے طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں، ابھی تو سکھ بھی اپنے طریقے سے جاتے ہیں. مہربانی کریں، پیار و محبت اخوت کا سبق سکھائیں. یا رسول اللہ کہنا کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہم سب یا رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن دکھ اس بات کا ہوگا کل. ایک روایت میں آخری بیان کر دوں، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر غور کرنا. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا نبی لب نہیں ہلاتا جب تک میں وحی نازل نہ کروں. لب نہیں ہلاتا، کجا اٹھنا بیٹھنا، کجا نماز پڑھنا، کجا سجدہ دینا، کجا بچوں کو کاندھے پہ بٹھانا. تو ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولنا وحی کے ساتھ ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نبی کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے. اگر قرآن میں کہا ہے تو ہمارا ایمان اگر قرآن پہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نبی ہمارا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، کسی وقت نہیں کرتا. وہ نبی کیا فرماتا ہے؟ اصولوں کی بات میں کر رہا ہوں. حسین منی وانا من الحسین. اس کا مطلب مجھے کوئی سمجھا دے. عام ترجمہ تو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ تو سمجھیے تو عام بات ہے، سب نے سن لی. اس کا مطلب کبھی کسی کو سمجھ آئے؟ اور یہ بات نبی اپنے پاس سے تو نہیں کر رہا نا. قرآن کہتے ہیں میرا نبی لب نہیں ہلاتا جب تک میں وحی نازل نہ کروں. تو ان چیزوں کو ملا کے چلیں. یہ سمجھ آ گئی ہمیں عام حالات میں کہ حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے تو، اور پھر
اللہ پاک نے بھی جب ان کی فرزند لے لیے تو حسن و حسین کو بیٹا بنا دیا, جنت کا سردار نبی نے بنا دیا. اور میں حسین سے ہوں, یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. کون باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے اور میں اپنے بیٹے سے ہوں؟ کجا سردار الانبیاء کہہ رہے, وہ جو وحی کے بغیر لب نہیں ہلاتا وہ کہہ رہے. تو اصول کی میں بات کر رہا تھا جب, کہ ہم سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ سنت نبی, یہ کردار نبی وہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اگر ہم صرف ادھر ہی رک جائیں تو کائنات میں ہم سے زیادہ طاقتور قوم ہو نہیں سکتی. اگر آخری جملہ آپ کو مولا حسین کا یاد ہو, جب وہ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو صحابی رسول بھی وہاں پہ موجود تھے, امام حسین کے اپنے یار دوست بھی تھے. انہوں نے کہا مولا آپ جا رہے ہیں, یہ حالات ہیں, تو کم از کم اگر خود جانا ہے خود جائیں, مردوں کو لے کے جائیں, یہ بچیوں کو اور بہنوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کیا وہاں پہ کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں, اور اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں. اور یہ کتنا وقفہ ہے نبی کی آنکھیں بند کرنے کے بعد, کسی کو یاد ہے؟ 50 سال نا, 50 سال میں ایسا ہوا کیا کہ سنت کے اندر تبدیلی کی جا رہی تھی. اس 50 سال میں آج ہم قائد اعظم کو اتنا اٹھاتے ہیں, جو بھی عیب تھے وہ چھپاتے ہیں اور ہم مولوی بنا کے بٹھا دیتے. ہوا کیا ان 50 سالوں میں کہ سنت نبی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا؟ وہ پھر سمجھ آتی ہے جب شاعر کہتا ہے نا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نبی کا سب سے بڑا اثاثہ وہ تعلیمات خداوندی تھی جو وہ لے کے آئے, ان کو عطا کی گئیں اور انہیں ہم تک پھیلائیں, ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے. کیونکہ ہر نبی کا جو مشن تھا, انسانیت بلند ترین درجے پہ فائز ہو, بہتر سے بہتر انسان بنے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم نے وہ گھوڑے دوڑائے اس کی لاش پہ کہ جس کا ایک سم کا وزن 150 کلو گرام ہے. ہڈیاں ٹوٹنے کی, چھاتی کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ جو جسم تھا جس کو نبی چومتے تھے, اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے, اس کا قیمہ ہم نے بنا کے رکھ دیا. لیکن وہ ایک ایک بوٹی بولتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ آج تک ہر کسی کو ایسے یاد ہے کہ جیسے کل یہ واقعہ ہوا ہے. یہ ہوتا ہے اصولوں پہ کھڑا ہونا. بہت مشکل ہے. اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے پڑتے ہیں, اپنی بہنوں کے پردے قربان کرنے پڑتے ہیں, اپنے خاندان کو در بدر کرنا پڑتا ہے. حوصلہ پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس پاک نبی نے جو محنت کی اور جو ہمیں سکھایا ہم اس پہ چل سکیں, ہم چل سکیں. کوشش کریں, کوشش کریں. جب چلیں, کہیں جائیں, کسی کے خلاف کوئی بات کریں, پہلے تحقیق کریں. چاہے شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی, کوئی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے, اگلے کی کتاب کی تحقیق کریں کہ آیا یہ بات ہے یہ نہیں ہے. کہ شیعوں کے 12 سنگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, بریلویوں کے بڑے لمبے دانت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, فلاں کی دم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ڈرامے پہ ہم لوگ عمل کر رہے, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک بات دماغ میں رکھیں, رستے جو مرضی لیں, نماز جیسے مرضی پڑھیں, اپنے آپ کو غلام اس آقا کا بنا کے رکھیں, اس آقا کی سنت کا غلام بنا کے رکھیں. آپ لوگ مثال قائم کریں, مثال قائم کریں. مسجدوں میں نماز اکٹھی پڑھیں, پرواہ مت کریں آگے کون کھڑے, دیوبندی کھڑے ہے, اہل حدیث کھڑے ہے, جو بھی کھڑا ہے, سنی شیعہ کھڑے, نماز پڑھیں. آپ کے اوپر واجب نماز ہے. اللہ پاک اس ملت کو اکٹھا اتحاد نصیب کرے. ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام, افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام.